Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da amma ba'du fa'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim am lakum kitabun fihi tadrusun an abdillahi radiyallahu ta'ala anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما وبعثت لأتمم مكارم الأخلاق رواه الإمام الهمام الأحمد في مسنده صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز دوستو، آج 2020 بروز اتوار ہماری یہاں مرکزی عیدگاہ کلاں ڈیرہ اسماعیل خان میں مدارس کنونشن کے عنوان سے آپ اور ہم جمع ہیں. میرے دوستو، مدارس اسلامیہ دین کے وہ قلعے ہیں جنہوں نے بے سر و سامانی کے عالم میں اس امت کی رہبری کی ہے. مدارس اسلامیہ نے وہ افراد پیدا کیے ہیں جنہوں نے چار دانگ عالم میں دین کی خدمت کو سر بلند کرنے کے لیے جھنڈے گاڑے ہیں. میرے دوستو، اس امت کو علم کی ترغیب پہلی گھٹی سے ملی ہے. قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے. حضور پاک پر نزول کے وقت قرآن کریم کا پہلا لفظ اقرا ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق. یہ لفظ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ امت نے پڑھنا بھی ہے، پڑھانا بھی ہے، علم بھی حاصل کرنا ہے. قرآن کریم نے نون والقلم کہہ کر اللہ نے نون کی قسم کے بعد قلم کی بات کی ہے، قلم کی قسم کھائی ہے اور فرمایا وما یسترون. خالی قلم رکھنے کے لیے نہیں ہے، قلم جیب میں سجانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ قلم لکھنے کے لیے ہے. اس کی طرز لکھائی اور لکھنے کے انداز کے بھی اللہ نے قسم کھائی ہے. میرے دوستو، اللہ رب العزت والذین اوتوا العلم درجات فرما کر علم والے اہل علم کی قدر بتاتے ہیں. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فرما کر عالم اور غیر عالم کا فرق بتاتے ہیں. اس امت کو گھٹی میں علم ملا ہے، اس امت کو گھٹی میں علم کی دنیا میں آنے کے لیے ترغیب ملی ہے. میرے دوستو، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق نبی ہونے کا یقیناً ہے، لیکن اس کے ساتھ رسول اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق استاد کا بھی ہے. ایک استاد سے اس کے شاگرد کا تعلق ایک سلسلے کی کڑی ہوتی ہے. آپ علم دین کا کوئی مسئلہ اٹھائیں، کوئی دلیل اٹھائیں، کوئی فضیلت اٹھائیں، آپ کو اپنے استاد، اس کے استاد، اس کے استاد، یہ سلسلۃ الذہب چلتا ہوا رسول اللہ تک جا پہنچتے ہوئے ملے گا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر بھی ہیں، امت کے محسن بھی ہیں، مدرسے کے محتمم بھی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی سے ملحقہ چبوترے میں مدرسہ قائم کیا ہے. اس چبوترے کو عربی میں صفہ کہتے ہیں. وہاں پڑھنے والوں کو اصحاب صفہ کہتے ہیں اور اس پڑھانے والے کو محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. گویا میں یوں کہوں، اس وقت اللہ رب العزت جو تھے اس نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے علم لوگوں تک منتقل کرانے کا ذریعہ مدرسہ بنایا ہے. اس مدرسے میں پڑھنے والے وہ طالب علم ہیں جنہیں قرآن کریم اولئک حزب اللہ، اللہ کا لشکر کہتا ہے، اور اس پڑھنے والوں کا استاد محمد الرسول اللہ
اللہ کا نمائندہ ہے. ان پڑھنے والوں کا نصاب کتاب اللہ ہے. اور جب استاد اکٹھا ہو جائے شاگردوں کے ساتھ اور نصاب بھی مل جائے, پھر پڑھانے کے لیے جگہ کی ضرورت پڑتی ہے. وہ مدرسہ اصحاب صفہ اور بیت اللہ ہے. جب استاد, مدرسہ, نصاب اور شاگرد جمع ہو جائے, علم مکمل ہو جائے, پھر امتحان کی ضرورت پڑتی ہے. اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ, امتحان میں اللہ نے لیا ہے. جب امتحان ہو جائے پھر رزلٹ ہوتا ہے, پھر نتیجہ ہوتا ہے. اللہ نے اس کے نتیجے کا اعلان قرآن کریم میں کیا, رضی اللہ, میں اللہ ان طالب علم صحابہ سے راضی ہوں. میرے دوستو, یہ مدرسہ اس وقت سے چلا ہے. آج بر صغیر میں ہمارے اکابر نے جنگ آزادی کے بعد مدرسے کی بنیاد رکھی ہے. دارالعلوم دیوبند, مدرسہ شاہی مراد آباد اور مدرسہ سہارنپور کے اندر یہ مظاہر العلوم کی بنیاد رکھی. اور ان مدرسوں کے وقت سے لے کر آج تک مدارس کے لوگ دین کی باتیں پھیلانے کے لیے بے سر و سامانی کے عالم میں پڑھ اور پڑھا رہے ہیں. اور ان لوگوں نے باوجود عمارت کے مکمل نہ ہونے کے, باوجود وسائل کے پورے نہ ہونے کے, باوجود بے سر و سامانی کے وہ رجال پیدا کیے ہیں جو اپنے دور کے مایا ناز رہے ہیں, یادگار رہے ہیں, تاریخ ساز رہے ہیں, جنہوں نے تاریخ رقم کر کے دین کی خدمت اور دین کے تعارف کو چار دانگ عالم میں پھیلایا ہے. کلمات طیبہ میں حکیم الاسلام قاری محمد طیب قاسمی لکھتے ہیں, فرمایا کہ افریقہ کے جزیرے میں مجھے جانا پڑا. ہم سمندری سفر کر کے اس جزیرے میں پہنچے. وہ جزیرہ کافی بڑا تھا. وہاں کے لوگوں نے مجھے کہا یہاں ایک بزرگ رہتے ہیں, اللہ والے رہتے ہیں, دوسروں کے ساتھ ملاقاتوں میں اگر ان سے ملاقات بھی ہماری طے ہو جائے جو پہلے سے طے نہیں تھی تو ایک اچھا ماحول کریٹ ہو جائے گا. قاری صاحب فرماتے جی بالکل ٹھیک ہے, ہم وہاں چلتے ہیں. حضرت قاری صاحب وہاں رفقا کے ساتھ پہنچے. وہ پرانے بزرگ تھے, بھویں بالکل نیچے گری ہوئی تھی, سفید ریش تھے, 100 کے لگ بھگ عمر پہنچ چکی تھی. والا محمد طیب ہو کہ آپ کے والد کا نام, کہ میرے والد کا نام محمد احمد ہے, جن کے والد کا نام قاسم العلوم والخیرات, بانی دارالعلوم دیوبند, حجت الاسلام والمسلمین, حضرت امام مولانا محمد قاسم ننوتوی ہے. اللہ اس کی قبر پہ کرو اور وہ رحمت نازل فرمائے. یہ جملہ کہنا تھا, اس بندے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہنے لگے لوگوں گواہ رہنا, میں حق پہ ہوں, میرا مسلک حق پہ ہے, میرا نظریہ حق پہ ہے. لوگوں نے کہا حضرت کیا بات ہے, اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ پس منظر کیا ہے؟ فرمانے لگے میں حضرت نانوتوی سے پڑھا تھا اور پڑھنے کے بعد میں یہاں آیا اور میں نے اللہ سے دعائیں مانگی, اللہ مجھے عمر بھی لمبی دینا, اولاد بھی کثیر دینا, بیت اللہ کی زیارت بھی کرانا اور مجھے اپنے علاقے تک اپنے استاد کے مدرسے کا فیض اپنی آنکھوں سے دکھانا. کا 3 دعائیں میری قبول ہو گئی. میں نے بیت اللہ کئی بار دیکھا ہے, عمر بھی مجھے ملی ہے, اولاد بھی ملی ہے. میں اب آخری عمر میں اس انتظار میں تھا کہ اپنے استاد محترم کا فیض یہاں دیکھوں, وہ میں نے آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے. میرے دوستوں, ان مدرسے والوں نے وہ کارنامے سر انجام دیے ہیں. آج آپ کی مسجد کا امام بھی اس مدرسے کا فیض یافتہ ہے, آپ کی مسجد کا خطیب بھی اس مدرسے کا فیض یافتہ ہے, آپ کے بچوں کو پڑھانے والا معلم اور مدرس بھی ان مدرسوں کا فیض یافتہ ہے. اب مسئلہ یہ ہے, موجودہ حکومت اپنے اوچھے ہتھ کنڈوں پہ آئی کہ ہم ان مدرسوں کو ہم کالج کی طرح نصاب تعلیم وہ دے کر اور محکمہ تعلیم کے سپرد کر کے تمام شرائط انہی کی منوا کے ان کو ہاتھ بنوا کے وہاں داخل کریں گے. میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے اکابرین کو جنہوں نے بر وقت اس غلط بات کا نوٹس لیا, اور میں بات بتانے کے لیے ایک جملہ آپ کے ذہن میں اتارنا چاہتا ہوں. مجھے غم نہیں ہے کالج یونیورسٹی ترقی کرے, ہم نے پڑھا ہے, ریگولر پڑھا ہے, پوزیشن ہولڈر بن کے پڑھا ہے, ہم پڑھنے کے قائل ہیں, لیکن
لیکن میں یہ بات کھلی عام کہتا ہوں، وہاں اسلامیات پڑھائی ضرور جاتی ہے لیکن اسلامیات سمجھائی اور اپنائی بہت کم جاتی ہے. اسلامیات اور دینیات پڑھائی ضرور جاتی ہے لیکن اپنانے کا مسئلہ بہت کم ہے. آج کالج اور یونیورسٹی نے پڑھ اور پڑھا کر بھی دکھا لیا، مدرسے اور مسجد نے پڑھ اور پڑھا کر بھی دکھا لیا. پوری دنیا کے نقشے پر ملک پاکستان وہ جگہ ہے جہاں مدارس والے پہلے نمبر پر ہیں اور کالج یونیورسٹیوں والے ان کا نمبر لسٹوں میں ڈھونڈنے میں ملتا ہے. اے ارباب حکومت رحم کیجئے ان درویشوں پہ. علامہ اقبال کا قول یاد کیجئے کہ ان ملاؤں اور ان درویشوں کو ایسے رہنے دو، اگر یہ نہ رہے تمہیں پتا ہے کیا ہوگا. علامہ فرماتے ہیں میں اپنی آنکھوں سے قرطبہ اور غرناطہ کے وہ کھنڈرات دیکھ آیا ہوں جہاں علم اور اہل علم کو، مدرس اور مدارس کو بند کیا گیا اور انہیں ان کے تابع کیا گیا. وہاں آج قبلہ بتانے والا کوئی نہیں ہے. ہسپانیہ اٹھاؤ، بیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم کا شعر نامہ اٹھاؤ، جہاں دیدہ میں لکھتے ہیں جب میں ایئرپورٹ پہ اترا ہسپانیہ میں وہاں قبلے کی ڈائریکشن بتانے والا کوئی نہیں تھا. یہ وہ جگہ ہے جہاں طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر کی قیادت میں وہاں مسلمان پہنچے تھے. 800 سال تک اسلامی سکہ چلا تھا. آج وہی کام کر رہے ہو. یہاں مدارس کے معاملات کو دیکھنے والے ہم پہلے نمبر پر ہیں علم دین میں. تمہارے کالج پوری دنیا میں پاکستان والے لسٹوں میں نہیں ملتے. ہم نے وہ علماء، وہ فقہا، وہ مدرسین، محدثین، وہ شیوخ پیدا کیے ہیں جو دنیا بطور آئیڈیل ہے، اور تمہارے کالجز نے وہ بندے پیدا نہیں کیے جو پہلی نمبر پہ یونیورسٹیز آئیں، پہلے نمبر پہ کالجز آئیں. میں دعا کرتا ہوں میرے ملک کے ادارے آئیں، یہ محکمے آئیں، یہ جو ہے نا اسکول کالج پہلی دنیا پہ آئیں، نمبر 1 پہ آئیں، لیکن آئے نہیں ہیں. حق تھا مدارس کے والوں سے تم کالج والوں کو بھیج کر ان سے سیکھنے کی کوشش کرتے کہ وہ کیا چیز ہے تمہارے پاس کہ تم نے بے سر و سامانی کے عالم میں وہ محنت کی ہے، بغیر ڈونیشن کے، سرکاری امداد کے وہ کام کیا ہے کہ دنیا کے لوگ یہاں پڑھنے تمہارے پاس آ رہے ہیں. آج تم ان کالج والوں کے پاس مدارس کو حوالے کرتے ہو. یہ طریقہ سراسر غلط ہے، یوں نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے ہمارے اکابر نے جو فیصلہ کیا، آپ چلیں گے ساتھ انشاءاللہ؟ سارے کہیں چلیں گے انشاءاللہ. اللہ آپ کو ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل